درخشاں کے چھوٹے دور افتادہ گاؤں میں ایک قدیم کہانی مشہور تھی جو گاؤں والوں کے درمیان سرگوشیاں کرتی تھی۔ یہ کہانی جنگل کے کنارے واقع ایک ویران مکان کے بارے میں تھی۔ کوئی بھی سورج ڈوبنے کے بعد اس مکان کے قریب جانے کی جرات نہیں کرتا تھا، کیونکہ کہا جاتا تھا کہ اس مکان میں سرگوشیاں کرتے سائے بستے ہیں۔ یہ کہانی صدیوں پرانی تھی، جب ایک امیر لیکن ظالم زمیندار مالک شاہ اس مکان میں رہتا تھا۔ وہ اپنی بے رحمی اور گاؤں والوں پر سخت ٹیکس نافذ کرنے کے لیے مشہور تھا۔ مایوس اور اپنی جانوں کے خوف سے گاؤں والوں نے نجات دہندہ کے لیے دعا کی۔ ایک طوفانی رات ایک پراسرار سیاہ لبادے میں ملبوس شخص نمودار ہوا اور مالک شاہ کا سامنا کیا۔ اگلی صبح زمیندار مردہ پایا گیا۔ اس کا چہرہ خوف سے مڑا ہوا تھا۔ اس دن سے مکان ویران ہو گیا اور اندھیرا ہونے کے بعد اس کی دیواروں سے عجیب سرگوشیاں سنائی دینے لگیں۔ زہرہ ایک نوجوان صحافی درخشاں کے دورے کے دوران سنی گئی کہانیوں سے متجسس ہو گئی اور اس نے اس ویران مکان کی تحقیق کرنے کا فیصلہ کیا۔ گاؤں والوں کی تنبیہات کے باوجود اس نے حقیقت کو جاننے کی ٹھان لی۔ ایک ٹارچ اور ریکارڈر کے ساتھ وہ سورج غروب ہونے کے وقت مکان میں داخل ہوئی۔ اندر کی ہوا گرد و غبار چیزوں کی بو سے بھری ہوئی تھی۔ جیسے جیسے وہ آگے بڑھتی گئی سرگوشیاں شروع ہو گئیں۔ پہلے تو وہ مدھم اور ناقابل فہم تھیں، لیکن وہ تیز اور واضح ہو گئیں۔ ایک ایسی زبان میں بول رہی تھی جو زہرہ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اس کی ٹارچ ٹمٹمانے لگی اور اس نے اپنے بازو پر ایک سرد ہاتھ محسوس کیا۔ خوف نے اسے گھیر لیا، لیکن اس کے تجسس نے اسے وہیں روک دیا۔ اچانک اسے مالک شاہ کی پرانی بوسیدہ ڈائری ملی۔ آخری اندراج اس رات کی لرزہ خیز داستان تھی۔ جب وہ مر گیا، اس نے سیاہ لبادے والے شخص اور اس کی لعنت کا ذکر کیا۔ سرگوشیاں تیز ہو گئیں اور اب وہ الفاظ بن گئیں جو وہ سمجھ سکتی تھیں۔ ابھی چلے جاؤ ورنہ تمہیں بھی یہی انجام بھگتنا پڑے گا۔ تنبیہ کو نظر انداز کرتے ہوئے زہرہ پڑھتی رہی۔ ڈائری نے انکشاف کیا کہ سیاہ لبادے والا شخص ایک انتقامی روح تھی جو گاؤں والوں کی اجتماع تکلیف سے نمودار ہوا تھا۔ اس روح نے مالک شاہ کو ابد تک مکان میں قید کر دیا۔ اس نے لوگوں کی سرگوشیوں سے عذاب دیا جن کو اس نے نقصان پہنچایا تھا۔ جیسے ہی زہرہ نے پڑھنا ختم کیا، درجہ حرارت گر گیا اور سرگوشیاں چیخوں میں بدل گئیں۔ اسے ایک موجودگی کا احساس ہوا جو اس کی طرف بڑھ رہی تھی۔ مایوسی کے عالم میں اس نے دروازے کی طرف دوڑ لگائی، لیکن وہ اس تک پہنچنے سے پہلے ہی زور سے بند ہو گیا۔ اس کے ارد گرد کے سائے شکل اختیار کرنے لگے اور بھوتیا ہاتھ اس کی طرف بڑھنے لگے۔ آخری طاقت کے ساتھ زہرہ نے دروازے پر زور مارا اور اسے توڑ کر باہر نکل آئی۔ وہ رات میں لڑکھڑاتی ہوئی نکلی اور سرگوشیاں اس کے پیچھے مدھم ہو گئیں۔ وہ دوبارہ کبھی درخشاں نہیں گئی، لیکن اس نے اپنے خوفناک تجربے کے بارے میں لکھا، دوسروں کو سرگوشیاں کرتے سائے کی کہانی سنائی۔ گاؤں والوں نے اس کا بیان پڑھ کر اس کہانی پر یقین کیا اور عہد کیا کہ وہ کبھی اس ویران مکان کا ذکر نہیں کریں گے۔ آج بھی وہ مکان ویران کھڑا ہے، جنگل کے کنارے پر ایک خاموش نگہبان اگلے متجسس روح کا انتظار کرتے ہوئے جو اس کی ملعون دیواروں کو چیلنج کرے۔